آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے فردوس صاحبہ کچھ بات کری تھی. فردوس صاحبہ بات مکمل کر لیجیے آپ اپنی. وہ جہاز ہینگر چلو کٹواؤ. میں صرف یہ عرض کر رہی تھی کہ جب تک آپ سمندر یا دریا میں کودتے نہیں ہیں سواریاں. جی چودھری صاحب ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب تک آپ سمندر اور دریا میں کودتے نہیں ہیں آپ کو پانی کی گہرائی کا پتہ نہیں چلتا. تو ہم عوامی رابطہ مہم جو شروع کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر حلقے کی پلس کو چیک کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ عوام کا رجحان کیا ہے, عوام کی پلس کیا ہے, عوام اس وقت جو ہے وہ اس نظام کے جو لیکن وہ کیسے ممکن ہوگا جب تک آپ لوگوں کو انتخابی نشان ہی نہیں مل جاتا. یہ چیز یہ بحث جو ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا. انتخابی نشان چاہیے ہمیں الیکشن والے دن اس پر ٹھپا لگانے کے لیے. کیا الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو گیا؟ ووٹ دینا ہے تو پھر ٹھپا کس پر لگانا ہے؟ یہ نہ ہونا کہ پھر بہت دیر ہو جائے تو اس کے بعد وہ ٹھپا شاہین کی بجائے وہ کبوتر پہ لگائیں. یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن قانون ضروری نہیں کہ آپ کی خواہش کے مطابق فالو کرے. قانون ضابطے اور طریقہ کار کو فالو کرنا ہوتا ہے نا. لیکن دیکھیں نا, نون لیگ الیکشن موڈ میں چلی گئی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑے لمبے عرصے سے جلسے کر رہی ہے. ایم کیو ایم نے بھی جلسہ شروع کر دیا. اب تو آپ لوگ کب الیکشن موڈ میں آئیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے الیکشن شروع کیا ہوا ہے آپ انہیں پوچھیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے انہوں نے کتنے حلقوں میں اپنے کینڈیڈیٹس فائنل کر رہی ہیں جن جماعتوں کا آپ نام لے رہے ہیں. الیکشن جو ہوتا ہے وہ ایک اسپیسیفک آرٹ اور سائنس ہے اور اس کی ایک اسٹریٹجی ہے. لالا لالا کر کے بندر کی طرح ادھر چھلانگے لگانا ادھر چھلانگے لگانا, اس کا نام الیکشن اور سیاست نہیں ہے. سیاست ہے ایٹ دی اینڈ آپ کا آؤٹ کم کیا ہے, اور آؤٹ کم جو ہے الیکشن والے دن آپ کو وہ نشان چاہیے جس پہ لوگ ٹھپا لگائیں. تو ابھی الیکشن شیڈیول ہی نہیں آیا تو ہم کیسے یہ کہہ دیں کہ جی ہمیں نشان نہیں ملے گا یا کوئی اور نشان ہوگا. اس بحث سے نکل کے آپ یہ یقین رکھیں کہ جو استحکام پاکستان پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ کیا ہے. سب سے بڑا چیلنج ہے کہ بجلی کے ستائے ہوئے لوگ جو بل جو ہے ان پہ ایک عذاب بن کے گرے ہوئے ہیں تو اس کا حل کیا ہے. تو استحکام پاکستان پارٹی وہ پہلی جماعت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 300 تک یونٹ جو ہے ہم بجلی فری دیں گے. ڈاکٹر صاحب بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے ایک میرا آپ سے. ہم اس کا ایک روڈ میپ بھی جو ہے وہ دے چکے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول جو ہے وہ اس وقت ہر شخص کی پہنچ سے دور ہے تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ موٹر سائیکل سوار. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی نہیں میں کوشچن کر لوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا تحریک انصاف کے مزید کوئی منحرف لوگ آپ کی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں, اور کیا ایسے لوگ جو کہ اس وقت نہ مسلم لیگ نون میں ہیں قداور لوگ لائک چودھری نثار علی خان, ایسے لوگوں کو دعوت دینے کے حوالے سے پارٹی میں شمولیت کی کوئی اس قسم کی آپ کی سوچ موجود ہے؟ کوئی اس طرح کی چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو کائنڈلی شیئر کریں نا, یہ ہمیں ہمارے ویورز کو بھی بتائیں. دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ یا سیاسی منظرنامے پہ سیاسی افق پہ اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی اور استحکام پاکستان پارٹی. اب پیپلز پارٹی کا جو پنجاب کے اندر میں اپنے حلقے کی مثال دے دوں تو 2600 ووٹ تھا. اسی طرح باقی ہر حلقے کے اندر جو ہے وہ ان کے لیے اس طرح کی سپیس نہیں ہے. آپ کے پاس دوسری جماعت پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کا جو میں نے آگے ذکر کیا کہ سپورٹ ایگزسٹ کرتی ہے لیکن اس سپورٹ کو ووٹ میں کنورٹ کرنے والے نہ افراد نہ لیڈرز اور نہ وہ ٹولز تو مجھے بتائیں کہ جو لوگ چھوڑ چکے ہیں پی ٹی آئی کو اور وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا وہ نون میں جائیں گے جنہوں نے ان سے کئی دفعہ ان کے مقابلے پہ الیکشن لڑے ہیں؟ تو پھر ان سب کے لیے ایک آئیڈیل پلیٹ فارم جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی ہے. تو انشاءاللہ ہم ان سب کو دعوت دے رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ سرپرائز آپ کو ملیں گے. اچھا جی,
सरप्राइज मिलेंगे। डॉक्टर साहबा जी आप ये फरमाएं कि 146 या 48 या और जो कम हो गई हैं सीटें पंजाब की, मुझे नहीं पता, उसमें से एज ऑफ टुडे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कितनी सीटें जीतती नजर आती है इन योर ओन असेसमेंट? देखिए, हम कैंडिडेट अपने हर हलके में खड़ा करेंगे, लेकिन ये वक्त साबित करेगा कि कितनी सीटें जो हैं वो हमारे हिस्से में आती हैं। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम पंजाब के अंदर कम अज कम नून के साथ पैरेलल compete करते हुए अपना मैक्सिमम शेयर लें। और आपने देखा है कि इंडिपेंडेंट्स हमेशा जीते हैं। अगर वो जमात से नहीं लड़ रहे तो उनको भी पजीराई होती है, उनका भी वोट बैंक होता है। तो क्या वो लोग जो है जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं, आप अगर ये कहते हैं कि जी वो तो किसी जमात में नहीं थे तो वो कैसे जीत गए? जीत के लिए आपकी अलहदा होमवर्क, स्ट्रगल और ग्राउंड रियलिटीज के साथ मैच हिकमत अमली है। तो वो हिकमत अमली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लीडरान जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब के पास एग्जिस्ट करती है कि कैसे ग्रास रूट लेवल पे आपने मासेस को कनेक्ट करना है और कैसे वहां इलेक्शन के दिन और इलेक्शन के दौरान अपनी उस कैंडिडेट को सपोर्ट दे के हालात साजगार और माहौल जो है वो पार्टी के साथ ओनरशिप में लाते हुए उन अवाम को इलेक्शन के दिन बैलेट पेपर पे ज्यादा से ज्यादा मोहरें लगवानी है। तो जिसने उस दिन मोहरें लगवा ली वो जीत गया। इसके अंदर तो दूसरा कोई फिनोमेना ही नहीं है। तो हमारे बिल्कुल ठीक। और धांधली से बगैर हो जाएगी इलेक्शन। जमात नहीं जरूर है, लेकिन लीडरशिप नहीं है, उसके कैंडिडेट नहीं है। वो सारे तजर्बाकार खिलाड़ी हैं और इस मैदान के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। तो इंशाल्लाह अपने मुखालफीन को हम चारों शाने चित करेंगे। डॉक्टर साहबा कोई सरप्राइज जो है को आज हमें शेयर कर जाएं, कौन शामिल होने आ रहा है? यानी जिसने इलेक्शन वाले दिन मोहरें ज्यादा लगवा ली वो जीत गया। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड वी विश